خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قرباں ہوں مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قرباں ہوں مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث اعظم دستگیر حضور سیدی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز رامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین ہے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں جیلان کے اندر ہوئی، اسی لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، اور آپ کا وصال مبارک 10 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح جنگی دوست اور دادا کا نام موسیٰ بن ابو عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ رحمہ اللہ تعالی عنہا، اور نانا آپ کے حضرت عبداللہ سومعی رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آپ کے مرشد گرامی کا اسم گرامی شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی بھی ولی تھے، والدہ محترمہ بھی ولیہ تھیں، آپ کے ابا جی بھی ولی تھے، آپ کے نانا نانی یہ سارے مرتبہ ولایت میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ حسنی بھی سید ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر نسبت ہی اعلیٰ ہے، اور رب ذوالجلال نے جو آپ کو شان و مرتبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا، اللہ اکبر، کہ اس مرتبے کا بیان تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جو خلاق کائنات نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا نحیف بدن تھا اور درمیانہ قد تھا، سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا، کشادہ تھا سینہ مبارک، اور داڑھی شریف آپ کی گھنی تھی اور بھرپور تھی۔ آج کے کچھ قادریوں کو بھی یہ مسئلہ، لفظ ساتھ قادری لکھتے ہیں اور داڑھی شریف کتری رکھتے ہیں، اور اتنی اتنی، کبھی یہاں سے ناپتے ہیں اور کبھی یہاں سے ناپتے ہیں۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی شریف بھی پوری تھی، گھنی بھی تھی، ماشاءاللہ لمبی بھی تھی۔ اور یہ 2 نمبر قادری بالخصوص، ایک وہ کینیڈا والا جو نام کا قادری ہے اور حقیقت میں سارے کام اس کے یہود و نصارہ والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام لے دل سے، رب ذوالجلال اس کو طہارت و پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا غلام مرید کر پھر جا کے یہود و نصارہ کی دلالی کرے تو پتہ چلتا ہے اس کو غوث پاک سے کچھ بھی نہیں ملا، اور نہ یہ غوث پاک کا بنا ہے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے گزرنے والے کی بھی بگڑی بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت بڑی پاکیزہ تھی، آپ کی آواز بلند تھی، اور ابرو مبارک آپ کے ملے ہوئے تھے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیار و اعلام النبلاء کی 20ویں جلد کے اندر جب آپ کا تذکرہ لکھا تو کہتے ہیں الشیخ الامام العالم، آپ تمام زمانے کے امام بھی تھے، شیخ بھی، الزاہد العارف، آپ زاہد بھی اور عارف بھی، اللہ کو پہچاننے والے، اور القدوہ، آپ رہنما اور مقتدا، شیخ الاسلام، آپ شیخ الاسلام ہیں، یعنی حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شیخ الاسلام، اور کہتے ہیں اولیاء اللہ کے سردار، دین کو زندہ کرنے والے۔ ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ، یہ تعارف حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا، اور اس میں آپ کو تمام زمانے کا امام بتایا، آپ کو زاہد بتایا، عارف بتایا، شیخ الاسلام بتایا، اور ولیوں کو سردار بتایا، اور امت کا مقتدا و پیشوا اور راہبر بتایا، اور دین کو زندہ کرنے والا بتایا۔ آپ کی جس ولادت باسعادت ہوئی تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا سحری کے وقت دودھ پیتا تھا اور افطاری کے وقت دودھ پیتا تھا، سارا دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دودھ نہیں پیتے تھے۔
تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ جب 29 رمضان تھی تو مطلع ابر آلود تھا اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، تو لوگ میرے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ تو آپ فرماتی میں نے کہا اس نے دودھ نہیں پیا۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ آج واقع رمضان مبارک کا دن ہے، اور فرماتی جس طرح تھا بالکل اسی طرح ہی ہوا۔ وہ دن رمضان مبارک کا ہی دن تھا اور پھر اگلے دن عید کی گئی۔ یہ آپ کی اس وقت کی حالت ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا کرتے تھے۔ اب خود سوچیں کہ اللہ کے دربار میں کتنا درجہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی وقت ہی تھا۔ پہلے بچپن میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بیل کے پیچھے چل رہے تھے، تو اس بیل نے کہا کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا، رب نے تجھے تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بچپن میں، اور کوئی یہ کہے کہ یہ بیل کس طرح کلام کر سکتا ہے؟ مشکات شریف میں مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کی بکری پہ حملہ کر دیا، اس چرواہے نے اپنی بکری واپس چھین لی، تو بھیڑیا بولنے لگا، کہنے لگا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے، وہ بھیڑیا اور انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں میں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھ کے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، یعنی غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں، ابوبکر صدیق بھی ایمان رکھتے ہیں، عمر فاروق بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح بیل نے کلام کیا اور کہا اے عبد القادر، رب ذوالجلال نے تجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور آ کے علم دین کی اجازت طلب کی، تو والدہ محترمہ نے اجازت دینے کے بعد فرمایا اے عبد القادر، اب تم بغداد چلے جاؤ، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں، تیری میری ملاقات اب حشر کے دن ہوگی۔ یہ ہیں مائیں جنہوں نے بیٹے دیے دین کو، یہ ہیں وہ والدین جن کی عظمت کو زمانہ آج بھی سلام کرتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری خدمت کون کرے گا یا مجھے کما کے کون دے گا، جس طرح کہ آج کی صورتحال ہے۔ اگر کسی والدین کے 10 بچے بھی ہیں، وہ کہتا 10 کے 10 یا کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی فلاں بن جائے، کوئی فلاں بن جائے، اور علم دین کی طرف کہ کہتے ہیں اگر علم دین پڑھ لیا تو کھائے گا کیسے، کمائے گا کیسے، یعنی یہ سوچ شیطان نے ڈال دی ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ حضرت ام الخیر فرماتی ہیں اے عبد القادر جاؤ، اب اللہ کا دین پڑھو اور پڑھاؤ، میں نے تجھے اپنے سارے حق معاف کیے، پر اب تیری میری ملاقات حشر کے دن میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں سے بغداد شریف پہنچے، ابھی آپ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر ذکر کیا کہ آپ نے بغداد شریف آ کر بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا، علم حدیث پڑھا، علم قرآن پڑھا، آیات قرآن کے اسرار و رموز سیکھے، ان کی تفاسیر کو سیکھا، بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علم کے اتنے بلند مقام پہ فائز ہو گئے کہ صرف عراق اور عرب ہی نہیں، پوری دنیا کے علماء نے آپ کو اپنا مقتدا و پیشوا مان لیا۔ آپ مرجع خلائق بنے، آپ ہر اصول کے اندر، فروع کے اندر اور اختلافی علوم کے اندر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ آج جس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سلام کرتے ہیں، زمانہ سلام کرتا ہے، یہ وہ غوث پاک ہے جو عالم بھی چوٹی کے تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ اور یہ کس بندے نے لکھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کا فیضان انہوں نے پھیلایا تھا۔ یہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے نام سے عشق رسول علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے اور جن کی کتابوں سے عشق رسول علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے جب سیرت پر کتاب لکھی مدارج النبوت، حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت،
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی حضور سیرت پر آپ کتاب لکھیں، تو اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مدارج النبوت کی ہوتے ہوئے مجھے سیرت پر کتاب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی منزلیں پہنچا انسان، وہ سارے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی پختگی کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی اجتماع میں ایک قاری صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری بیان کی، پھر تیسری بیان کی۔ کہتے حتیٰ کہ وہیں پر اس قرآن کی ایک آیت کی آپ نے 11 تفاسیر بیان فرمائی۔ اور ایک واقعہ علامہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ آپ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اثر ہیں، تو جو ہم اثر ہوں وہ مانتے بھی کسی بات کے ساتھ ہیں۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے اور آپ کے خلیفہ۔ انہوں نے ایک دن کہا اے ابن جوزی، کیا تو کبھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے درس حدیث اور درس قرآن کو تو نے سنا ہے؟ کہتے نہیں۔ وہ آپ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس قرآن دے رہے تھے اور قرآن پاک کی ایک آیت کی 1 2 3 4 11 تفاسیر ایک آیت کی بیان کی۔ اور جب بھی آپ بیان کرتے ہے شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ، آپ پوچھتے ابن جوزی سے یہ تجھے آتی ہیں؟ کہتا ہاں یہ تفسیر مجھے آتی۔ 11 تفاسیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور امام ابن جوزی کو 11 کی 11 آتی تھی۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی۔ شیخ ابو العباس نے فرمایا ابن جوزی یہ تجھے پتا تھا؟ کہتا نہیں پتا تھا۔ 13ویں 14ویں حتیٰ کہ اسی آیت کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 تفاسیر بیان کی۔ جب 40 میں پہنچے تو ابن جوزی بے خود ہو کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ یعنی علم کے اندر آپ کی پختگی اور آپ کا اتنا بڑا مقام تھا کہ آپ محدث چوٹی کے تھے، آپ مفسر چوٹی کے تھے، فقیہ چوٹی کے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک بندے نے منت مان لی، اس نے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ وہ عبادت پوری روئے زمین پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ کر سکے، یعنی جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں، جس وقت میں وہ وظیفہ کر رہا ہوں، میرے علاوہ پوری دنیا میں اور کوئی نہ کرے، تو کہتا اگر ایسی عبادت میں نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک بندہ کہے کہ اب میں درود پاک اس وقت پڑھ رہا ہوں اور یقین سے وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پوری روئے زمین میں اس وقت ذرا میں ہی پڑھ رہا ہوں، یا نماز ہو یا استغفار ہو یا تسبیح ہو یا تلاوت قرآن ہو۔ اب علماء عاجز آ گئے کہ اس بندے کو کیا بتائیں کہ کیا کام کرے کہ یہ پوری روئے زمین میں صرف یہی کرے، کوئی دوسرا بندہ نہ کرے۔ تو وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مکہ مکرمہ لے جاؤ اور مسجد حرام سے سارے لوگوں کو باہر نکال دو اور اسے کہو کہ اکیلا طواف کرے، یہ وہ عبادت ہوگی جو اس وقت فقط یہی کر رہا ہوگا، اس کی منت بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی طلاق سے ہی بچ جائے گی۔ یعنی یہ فقاہت اور علم کی پختگی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ 40 سال تک۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ دن کو سوتے نہیں تھے، دن کو بھی حدیثیں پڑھاتے تھے، درس و تدریس، صبح کے وقت درس اور تدریس کرتے تھے، صبح کے وقت پڑھاتے تھے اور رات کو نماز عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 40 سالوں میں 15 سال ایسے تھے کہ میں جب نماز عشاء پڑھتا اور فرمایا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا اور فرمایا فجر تک سارا قرآن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ جاتا تھا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے۔ فرمایا میں نے 15 سال قرآن پڑھا ہے۔
زمانہ طالب علمی میں کئی دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کئی دن تک۔ کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 20 روز تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں ایوان کسریٰ کی طرف شہر کے باہر ایک جگہ تھی، تو فرماتے میں وہاں گیا کہ کوئی مباح چیز پڑی ہو تو میں اٹھا کے کھا لوں۔ کہتے جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا 70 ولی مباح چیزوں کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ کہے مجھے شرم آئی تو میں واپس آ گیا۔ کہتے میری والدہ محترمہ نے کسی شخص کے ہاتھ سونے اور چاندی کے سکے میرے لیے بھیجے تھے۔ کہتے وہ اس بندے نے مجھے دیے تو میں واپس لوٹ گیا اور میں نے وہ سکے سونے چاندی کے ان 70 ولیوں میں تقسیم کر دیے، اور کہتے جو میرے حصے میں آیا میں نے اس سے کھانا خریدا اور وہ کھانا بھی 70 ولیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے عبادت اور ریاضت آپ کی۔ اور قلائد الجواہر میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے میری عمر 12 سال تھی کہ جب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا کہ ارد گرد میرے فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں، کیا میں فرشتوں کو دیکھتا اپنے ارد گرد۔ اور کہتے جب میں مکتب مدرسہ میں پہنچ جاتا تو فرشتے بلند آواز سے کہتے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے ولی تشریف لیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ ایک دن ایک ولی اللہ نے فرشتے سے پوچھ لیا کہ یہ کون شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے نے اس ولی سے میرا تعارف کروایا کہ یہ عبد القادر ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں اور ان کا یہ مقام ہے۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جب میں بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جس بندے نے پوچھا تھا وہ خود ابدال تھا۔ اور فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ، فرمایا میں نے علم دین حاصل کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ یہ ولی سے بڑا درجہ، اللہ اکبر، علم دین پڑھنے سے، یعنی قرآن و سنت کا علم۔ آج جن لوگوں بدبختوں نے کہا نا طریقت اور ہوتی ہے شریعت اور ہوتی ہے، یہ منحوس بدکار اور بے ایمان اور غدار ہیں دین اسلام کے۔ ان کو کس نے اجازت دی کہ شریعت اور طریقت کی علیحدہ تعریفیں کرتے پھریں؟ شریعت قرآن و سنت کے علوم کا نام ہے اور طریقت ان علوم پہ عمل کا نام ہے۔ یہ چونکہ بدبخت خود علم دین پڑھے کوئی نہیں، اس لیے علیحدہ تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، کہتے شریعت مولویوں کے لیے، طریقت ہمارے لیے ہے۔ اور آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ دم کریں اور بس تعویذ دیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ نکال کے جیبوں میں ڈال لیں۔ دیکھ لیں بڑے بڑے پیر انہوں نے کتنے مدارس بنائے، کتنے لوگوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے کوشش کی، کتنی کتابیں انہوں نے تحریر کی۔ یہ آپ کو کتے اور گھوڑے کی ریسوں میں تو نظر آئیں گے، ان کے مقابلوں میں نظر تو آئیں گے، لیکن مدارس دینیہ میں نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا داتا گنج بخش جویری علیہ رحمہ کہاں سے پڑھے؟ مدرسہ سے پڑھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے پڑھے؟ مدرسہ سے پڑھے۔ بڑے بڑے ولی جن کا آج نام سنتے ہیں اور ان کی گدیوں پر جب بیٹھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، تو پتہ چلتا وہ کیا تھے اور یہ کیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں آج گھر گھر ہو رہی ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے حافظ بھی تھے، وہ چوٹی کے امام تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جنگل میں تھا، شیطان تو حملہ کرتا ہے نا ہر کسی پہ، چاہے وہ امام ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، شیطان تو اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بیابان میں پہنچا جہاں پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں چند روز وہاں میں نے قیام کیا لیکن پانی ہاتھ نہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس نے مجھ پہ سایہ کیا اور اس بادل سے پانی کے چند قطرے ٹپکے اور وہ میں نے پی لیے۔ مجھے تسکین ہوئی۔ کہتے اس کے بعد روشنی ظاہر ہوئی جس نے پورے آسمان کا احاطہ کر لیا اور اس میں عجیب و غریب ایک مخلوق ظاہر ہوئی اور اس نے مجھے کہا اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، جو دوسروں پر میں نے حرام کیا میں نے تجھ پہ حلال کر دیا، دو دل میں آئے جو چاہے کر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اس نے مجھ سے کہا
اور حقیقت میں وہ کہنے والا شیطان تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا مردود جو حرام اللہ نے مجھ سے پہلے اور مجھ سے بڑوں پہ حلال نہیں کیا تو مجھ پہ کیسے کر دیا؟ یہ شیطان کی چال ہوتی، شیطان طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی کئی پیر ایسے ہیں جو نمازوں کو معاف کرتے پھر رہے ہیں، کیسے گمراہ گر لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے فتنے میں زمانے میں ان فتنوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ جہاں ہم پیری مریدی کے قائل ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بندے کو مرید ہونا چاہیے، یا ہم اس کا بھی شدت سے رد کرتے ہیں، اور رد کرنا ہمارا فرض ہے کہ 2 نمبر پیروں کی بات ہم نہیں کرتے، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو خود راہ سنت پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو راہ سنت پہ چلاتے ہیں۔ 2 نمبر لوگوں کا بیعت ہونے سے تو بچنا فرض ہے، ان سے ان کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے جو شریعت کے تارک ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے رستے پر چلنے کے لیے تو ہم نے پیر پکڑنا ہے۔ پیر پکڑنے کا مقصد بھی تو دیکھو نا، مقصد یہ ہے کہ راہ حق پہ ہمیں چلائے، اور جو خود جہنم کی تیاری کر رہا وہ ہمیں کس طرح چلائے گا؟ تو اس لیے پیر پکڑنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ دیکھیں اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو۔ آج کیا ہے، جو 4 پھونکے مار دے قوم چل پڑتے کہ اس وقت، جو تعویذ دینا شروع کر دے، تعویذ کے بھی ہم منکر نہیں، لیکن وہ تعویذ جس کی شریعت نے اجازت دی اس کے منکر نہیں، جو قرآن و سنت پہ مبنی ہوں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ پیر پکڑنا تعویذ دم دھاگے کے لیے۔ ہم دم کے بھی قائل ہیں، درود کے بھی قائل ہیں، تعویذ کے بھی قائل ہیں، لیکن ساری وہ چیزیں جو شریعت کے دائرے کے نیچے ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پیر اور مریدی کا رشتہ فقط ان چیزوں کا رشتہ ہے۔ پیری مریدی کا رشتہ تو بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کرنے کا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو کئی سال خدمت کے بعد آپ سرکار کی بارگاہ میں لے گئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور خواجہ عثمان ہارونی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معین الدین کو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جواب میں سرکار نے فرمایا عثمان ہارونی، معین الدین کو ہم نے قبول کیا اور اس کو بر صغیر کی ولایت عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے جن کی خدمت کرنے کا ہم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے یہ جواب دیا کہ شیطان مردود، تو ملعون ہے، دفع ہو جا، تو ابلیس نے آگے سے کہا اے عبد القادر، اس طریقے سے میں نے 70 ولیوں کی ظاہر و باطن کو تباہ کیا ہے، کسی کے ظاہر کو تباہ کر دیا، کسی کو باطن کو تباہ کر دیا۔ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے جواب دیا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ آپ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرمایا ہر ولی حق ہے، میں جس ذات کے قدم بقدم ان کے پیچھے چل رہا ہوں وہ سرکار کی ذات ہے۔ خود سوچ لیں، اتنے 100 سال کے بعد زمانہ ان سے اتنا پیار کرتا ہے، جب وہ موجود ہوں گے تو پھر کتنا کرتا ہوگا۔ اور یہ محبت خود سے نہیں آتی، بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اور اے جبریل انی احب فلان فاحبہ، اے جبریل فلان بندے سے میں بھی پیار کرتا تو بھی پیار کر۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب جبریل علیہ السلام بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے فرشتوں تمہارا رب فلان بندے سے پیار کرتا ہے تم بھی کرو، پھر فرشتے بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس ولی کے پیار کو دنیا کے اوپر لوگوں کے دلوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، ولی کا پیار۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار یہ کو ہم خود سے نہیں کرتے، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ جس دل میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا پیار ہے یہ خود سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، یا غوث، یا غوث اعظم دستگیر، یا علی رضی اللہ۔ آپ مسجد میں ممبر پہ بیٹھے تھے، آپ کو چھینک آ گئی، خلیفہ وقت مستنجد باللہ بھی بیٹھا تھا، تو ساری مسجد میں
والوں نے جواب دیا یرحمک اللہ، بڑی آوازیں بلند ہوئی۔ خلیفہ وقت نے پریشان ہو کے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو چھینک آئی تھی اور ساری مسجد میں لوگ آپ کو جواب میں دعا دے رہے ہیں۔ یوں اس انداز میں لوگ پیار کرتے تھے۔ آپ نے واعظ و نصیحت کا جو آغاز کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا بیٹے عبد القادر واعظ نہیں کہتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں۔ سرکار نے فرمایا چلو منہ کھولو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں داخل فرما دیا۔ کہتے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹے عبد القادر واعظ نہیں کہتے؟ انہوں نے عرض کیا ابا جی کہ میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں۔ اور منہ کھولو، تو منہ جب کھولا تو 6 مرتبہ لعاب ڈالا، یعنی لعاب ڈالنے میں بھی سرکار کی برابری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر واعظ شروع کیا تو واعظ کی یہ شان تھی کہ 70,000 تک بندے آپ کے درس حدیث اور درس قرآن میں شامل ہوتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ کی یہ کرامت تھی کہ جس طرح آواز پہلے بندے کو آتی تھی ویسے آخری انسان کو بھی آتی تھی، اور آپ کے مجلس کے اندر بیٹھا ہوا کسی بندے کے دل میں خیال آ جاتا نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس موضوع پہ بیان فرمائیں، غوث پاک اسی موضوع پہ بیان شروع کر دیتے تھے۔ اور یعنی صرف انسان نہیں، جن بھی آپ کے درس واعظ میں شامل ہوتے تھے۔ آپ کے دور کے اندر کی ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جنات کی حاضری کا وظیفہ کیا، تو جنات تاخیر کے بعد حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس دیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم درس میں موجود تھے، اس وقت نہ بلایا کرو ہمیں، ہم اس وقت نہیں آ سکتے جس وقت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا جن بھی حاضر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جنوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارے تو کتنے قبیلے ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ سن کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور آپ کے واعظ کی یہ شان تھی۔ کہتے شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ، آپ واعظ فرما رہے تھے وہ سو گئے، آپ نے درس چھوڑا اور ان کے سامنے جا کے 10 بستہ یوں کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے اور ان کی جب آنکھ کھلی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ممبر پہ تشریف لے آئے اور واعظ مکمل کیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ ہمارے درس قرآن میں بیٹھا تھا، یہ سو گیا۔ فرمایا یہ جب سویا تو اس کو سرکار کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا یہ سوتے سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں جاگتے سرکار کا دیدار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے واعظ سے 5,000 سے زائد یہود و نصارہ نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور کئی لاکھ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کی، گناہ چھوڑے۔ اور آپ کے ہاتھ پہ توبہ ہونے کا پہلا واقعہ بچپن کا، جب آپ بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کچھ لوٹ لیا۔ آپ کھڑے تھے، ان ڈاکوؤں میں سے ایک آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے ویسے ہی پوچھا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے سرسری سے ہی سمجھا اور چلا گیا۔ واپس آئے، اس نے پھر پوچھا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب 40 سونے کے سکے جب اس نے سنا تو وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا یہ کہتے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا تو ہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے قمیض کے اندر والی سائڈ پہ ان کو سلائی کیا ہوا ہے۔ جب وہ اس کو کھولا گیا تو اندر سے 40 نکل آئے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ آپ یہ مجھ سے چھپا بھی ہم سے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں چھپائے؟ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میری والدہ نے کہا تھا بیٹا جب بولنا سچ بولنا۔ کریم آقا علیہ فرماتے ہیں نا جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ یہ جملہ نکلا بھی غوث پاک کی زبان سے تھا۔ ایسی کیفیت طاری ہوئی، اس ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا یہ بندہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور میں پیدا کرنے والے خالق کا نافرمان ہوں۔ اس نے باقیوں سے کہا کہ تم جس رستے پہ جانا چاہتے چلے جاؤ، میں تو اب اس رستے پہ نہیں جا سکتا۔ اس نے سارا جو سامان تھا وہ واپس کر دیا
اور توبہ کر لی تو جو ساتھ آئے تو اس نے کہا آئے بھی تیرے ساتھ ہے، آگے بھی تیرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ سارا چوروں ڈاکوں کا گروہ ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ جو توبہ کر کے با عمل مسلمان بن گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور اس کے بعد پھر پورے زمانے نے فیض پایا، اور آج بھی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض چار دانگ عالم میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے خود اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے قصیدہ غوثیہ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فِي بِحَارٍ لَصَارَ كُلُّ غَوْرٍ فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فَوْقَ نَارٍ لَخَامِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرَّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ فرمایا میں اپنا راز اگر دریاؤں پہ ڈال دوں، فرمایا دریا خشک ہو جائیں، فرمایا اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر اپنا راز میں آگ پہ ڈالوں فرمایا آگ خشک ہو جائے، فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اور رب نے مجھے شان دی ہے اگر کیفیت اپنی مردے پہ ڈال دوں کو اللہ کے حکم سے مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، کتنی بڑی شان اللہ نے۔ اور آپ نے جب فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی۔ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے ٹیلوں پہ تھے، آپ نے گردن فوراً جھکا کے کہا میرے شیخ میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ ہمیشہ حق بیان نہیں کیا۔ علم پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ قوم کو حق سنایا جائے، قوم کو حق بتایا جائے، اور قوم کا بھی فرض بنتا ہے کہ حق سن کے پھر اس کو قبول کرے۔ یہ دنیا کی جماعتیں، دنیا کے نظریات، محلے داریاں، رشتہ داریاں کچھ نہیں۔ مسلمان اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین اور حق کی بات کو سن کے پھر اس کو قبول کر لے۔ آج معاشرے میں جو بڑے بڑے بگاڑ آئے وہ اس وجہ سے بھی آئے کہ علماء نے ممبر و محراب پہ بیٹھنے والوں نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ شاید نرم پالیسی رکھوں گا تو پھر لوگ میری زیادہ عزت و واہ واہ کریں گے، اگر کر لیں تو یہ تیرے لیے نعرے جہنم ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھنے کا حق اور فرض یہ ہے کہ بندہ بات وہ کرے جو اللہ اس کے رسول سے بھی رضا والی ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ وقت نے ایک ظالم بندے کو قاضی بنا دیا۔ آپ کے درس واعظ میں آئے تو آپ نے اس کے سامنے کہا، فرمایا تو رب سے نہیں ڈرتا؟ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تو نے ایک ظالم کو قاضی بنا دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے فوراً اس قاضی کو معطل کر دیا، اس کی جگہ نیا قاضی لگا دیا۔ المستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اشرفیاں لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ اس نے بڑا اصرار کیا۔ آپ نے اس میں سے 2 تھیلیاں پکڑیں اور ان کو یوں دبایا حتیٰ کہ ان تھیلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آرہا تجھے حیا نہیں آتی؟ لوگوں کا خون کر کے اور آ گیا ہے مجھے نذرانہ دینے؟ ذرا آج کے پیروں کی بھی تو تلاشی لینا، ان کے ہاں سے کیا کچھ برآمد ہوتا ہے؟ یوں نہیں بھٹکے، حرام کھا کھا کے بھٹکے ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ اور آج بھی وہ اللہ کے ولی موجود ہیں جن کی نظر مرید کی جیب پر نہیں بلکہ دل پہ ہوتی ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ولی موجود ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے مشہور نام نہاد پیر، ان کو دیکھیں، ان کی نظر، ان کو جتنا جو مرید جتنا زیادہ نظرانہ دے وہ مرید اتنا ہی زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو صوفی ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اس مرید کا درجہ زیادہ ہوتا ہے جو دین کا کام زیادہ کرتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نذرانہ تو مجھے دینے آ گیا ہے، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا اور یہ رسول پاک علیہ السلام کے چچا تھے، عباس کی اولاد سے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کا خیال نہ ہوتا، اس کو اتنا دباتا کہ یہ خون تیرے محلات میں داخل ہو جاتا۔